बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 58 इक़सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 59 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो लोग चंद मिनट वहां खड़े रहे, फिर गुल रहमान ने इशारा किया और उन सब लोगों ने घोड़ों को एड़ी लगा दी। घोड़े तेजी से दौड़ते हुए सरहदी चट्टान से आगे निकल गए। टापू की आवाज से फिजा गूंजने लगी। समीना का घोड़ा बाजिद खान के घोड़े के साथ दौड़ रहा था। अब तक उस घोड़े पर सवारी करते हुए इसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, लेकिन फिर अचानक ही घोड़ा बिदक गया। घोड़े के बिदकने की वजह भी उसकी समझ में आ गई, क्योंकि भेड़ियों के एक गोल ने अचानक ही इन पर हमला कर दिया था। गुल रहमान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस इलाके में खूनख्वार भेड़ियों के गोल फिरते हैं, जो अगर ताकुब में लग जाएं तो दूर तक पीछा नहीं छोड़ते, और वही हुआ था जिसका अंदेशा था। भेड़ियों के इस अचानक हमले से सभी घोड़े बिदक गए थे। समीना को घोड़ा तो बिदक कर रास्ते से भी हट गया था। 5-6 भेड़िए उर्राते उसके पीछे दौड़ रहे थे। समीना बुरी तरह बदहवास हो गई। वो घोड़े पर तकरीबन लेट गई। खौफजदा घोड़ा तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा था और समीना सोच रही थी कि अगर वो गिर गई तो घोड़े के पैरों तले कुचली जाएगी, और अगर कुचली जाने से बच गई तो खूनख्वार भेड़िए उसका तया पांचा कर डालेंगे। भेड़ियों की गुर्राहट उसकी समाज से टकरा रही थी। उसने एक मर्तबा गर्दन घुमाकर देखा और उसके साथ ही उसे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि एक भेड़िया बहुत करीब था और वो बार बार घोड़े की टांग पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा था। समीना बार बार अपने पैर घोड़े के पेट पर मारने लगी। घोड़ा खुद भी खौफजदा था। उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। वो जान तोड़कर दौड़ रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद भेड़ियों ने पीछा छोड़ दिया। उसके बाद कई मिनट तक समीना घोड़े को दौड़ाती रही और बिलाखिर उसने घोड़ा रोक लिया और सीधी होकर इधर उधर देखने लगी। उसके चारों तरफ सन्नाटा था और वीराना था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथियों से बिछड़कर किस तरफ और कितनी दूर निकल आई थी। उसका दिल कांप रहा था। इस वीराने में खूनख्वार भेड़िए दोबारा भी उस पर हमला कर सकते थे। इसने घोड़े का रुख दाईं तरफ कर दिया और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि तकरीबन आधे घंटे बाद ही वो अपने साथियों को तलाश करने में कामयाब हो गई। नौलखे की तो बुरी हालत थी। वो चीख चीख कर उस वक्त को गालियां बक रहा था जब उसने इस मिशन पर आने का फैसला किया था। वो तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहे। पहाड़ी सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। गुल रहमान एक जगह रुककर इधर उधर देखने लगा और फिर एक तरफ रुख करके किसी का नाम लेकर पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद 2 घुड़सवार एक चट्टान की आड़ से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के चेहरे पर डांठे बंधे हुए थे। खुश आमदीद गुल रहमान, उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, तुम सब लोग हमारे पीछे आ जाओ। वो पहाड़ों में दाखिल हो गए। उन पहाड़ों में उन्हें एक मुख्तसर चौड़ाई वाला दरिया भी पार करना पड़ा था। दरिया के दूसरी तरफ एक चट्टान पर कलानुमा मकान बना हुआ था। उसके चारों तरफ दरख्त थे। इस वक्त दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। वो लोग उस कलानुमा मकान में दाखिल हो गए, लेकिन अभी वो घोड़ों पर ही सवार थे कि एक आदमी किसी तरफ से निकलकर सामने आ गया। उसे देखकर ही सब चौंके, क्योंकि वो तूर खान था। गुल रहमान का हाथ अपनी राइफल पर पहुंच गया, लेकिन उसने राइफल अभी कंधे से भी नहीं उतारी थी कि तूर खान की आवाज सुनाई दी। खान गुल रहमान, राइफल कंधे से उतारने से पहले अपनी चारों तरफ देख लो। गुल रहमान ने तो शायद बाद में देखा होगा, लेकिन समीना की गर्दन फौरन ही घूम गई। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। उनके चारों तरफ 10-12 आदमी राइफल ताने खड़े थे। वो लोग चूहे दान में फंस गए और चारों तरफ से राइफलों की जद में थे। समीना के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। उसे अपनी गर्दन पर सुइयां सी चुभती हुई महसूस हुई। वो सुबह सादिक का वक्त था। मौसम में अगरचे हल्की थी, लेकिन समीना को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो यकायक किसी सर्द खाने में आन खड़ी हो। यकबस्तगी की लहरें उसकी हड्डियों के गोदे तक उतर रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शारक और फिर नौलखे की तरफ देखा। नौलखे के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। वो लड़ाई भिड़ाई का आदमी था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वो चारों तरफ से राइफलों की जद में थे और उनमें से किसी की मामूली सी हरकत उसका जिस्म छिलनी कर सकती थी। समीना ने एक बार फिर गुल रहमान की तरफ देखा। उसका हाथ अभी तक राइफल पर था, लेकिन चेहरे पर शदीद उलझन के तासरात थे। गुल रहमान, तूर खान की आवाज खामोश फिजा में गूंजती हुई महसूस हुई। राइफल फेंक दो और अपने साथियों से भी कहो कि अपनी अपनी राइफलें नीचे फेंक दें। अगर किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। गुल रहमान ने एक बार फिर चारों तरफ देखा। वो तूर खान से अच्छी तरह वाकिफ था। उससे कुछ भी बाइद नहीं था। उसके एक इशारे पर चारों तरफ से राइफलों के दाने खुल सकते थे। गुल रहमान के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। उसने राइफल कंधे से उतार कर नीचे फेंक दी और अपने साथियों की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में बोला, सब लोग राइफलें फेंक दें। नजीबुल्लाह और बाजिद खान के चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए। वो शायद इस तरह आसानी से हथियार नहीं फेंकना चाहते थे, लेकिन उन्हें गुल रहमान के हुक्म की तामील तो करनी पड़ी। इन दोनों ने अपनी राइफलें नीचे फेंक दी। शारक वगैरह ने भी उनकी तकलीद की। तुम लोग घोड़ों से उतरकर 10 कदम दूर घास पर खड़े हो जाओ
اور یہ خیال رہے کہ تم میں ہر ایک کے درمیان 2 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ تور خان نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ وہ سب لوگ گھوڑوں سے اتر کر 10 قدم دور گھاس پر کھڑے ہو گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس صورتحال نے سب ہی کو پریشان کر دیا تھا، لیکن سمینہ کی کیفیت سب سے مختلف تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب وہ لوگ پارا چنار میں تھے تو اسی وقت تور خان اس کے کمرے میں تاک جانگ شروع کر رہا تھا۔ اس کی نیت میں شروع ہی سے فطور تھا۔ وہ اس وقت بھی موقع کی تلاش میں تھا، لیکن اسے سمینہ پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ اور پھر علی مینگل کے قریب سرحدی گاؤں میراب خان کی بیٹی اور اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان دونوں کی ہمت اور دلیری کے باعث تور خان اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور گل رحمان کی صدا کے خوف سے گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ گل رحمان کو یہ اندازہ تو تھا کہ تور خان خاموش نہیں بیٹھے گا، لیکن اسے شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر جلد سامنے آ جائے گا۔ اس نئی صورتحال نے سمینہ کو بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا اور اب تور خان انتقام لینے کے لیے نہ صرف اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنائے گا بلکہ دوسرے طریقوں سے بھی اسے اذیت پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی شاید اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ تور خان اور اس کے آدمی رائفلیں سنبھالے اپنی اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے ان سب کو رائفلوں کی زد پر لے رکھا تھا۔ تور خان آگے بڑھ آیا، اس کے دائیں ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ گل رحمان سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ گل رحمان، وہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہم پرانے دوست ہیں اور دوست رہنا چاہتے ہیں۔ سارا جھگڑا اس لڑکی کا ہے۔ یہ مجھے پسند آ گئی تھی، میں نے اسے حاصل کرنا چاہا تو تم میرے خلاف ہو گئے۔ اب یہ لڑکی میرے قبضے میں آ گئی ہے، اس وقت تم میرے راستے کی رکاوٹ تو نہیں بن سکو گے، لیکن میری خواہش ہے کہ تم سے میری دوستی برقرار رہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کی حمایت کرنے کی بجائے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ لوگ اجنبی ہیں، واپس چلے جائیں گے، ہم ان کی وجہ سے آپس میں دشمنی کیوں پیدا کریں؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ ہم پٹھان ہیں اور پٹھانوں کی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ گل رحمان نے جواب دیا، مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اور تم جانتے ہو کہ ہم مہمان کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن شاید تمہاری غیرت مر چکی ہے، تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو اس مہمان لڑکی کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھتے۔ میری ایک اور بات یاد رکھو تور خان۔ گل رحمان ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات یاد رکھو تور خان، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تم ہماری لاشوں پر سے گزر کر اس تک پہنچ سکو گے۔ میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو گل رحمان، تور خان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت تم بے بس ہو چکے ہو۔ میرے آدمی تمہارا لحاظ بالکل نہیں کریں گے۔ بہادری دکھانے کی کوشش کرو گے تو مفت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ البتہ میں تمہیں ایک پیشکش کر رہا ہوں، میں تمہیں دوپہر 12 بجے کا وقت دے رہا ہوں۔ اگر تم میرے حق میں فیصلہ کر لو تو ہماری دوستی برقرار رہے گی، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک اس ظالم کی بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، گل رحمان نے جواب دیا۔ تم اس مہمان لڑکی سے معافی مانگ لو تو میں اب بھی تمہیں اپنا دوست سمجھوں گا، بصورت دیگر میں تمہیں دوپہر 12 بجے تک کی مہلت دے چکا ہوں۔ تور خان نے اس کی بات کاٹ دی اور اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان لوگوں کو عزت کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دو۔ تور خان کے آدمی رائفل تانے ہوئے آگے بڑھے اور گل رحمان اور شارق وغیرہ کو دھکیلتے ہوئے مکان کی طرف لے جانے لگے۔ سمینہ نے ان کے ساتھ جانا چاہا تو تور خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ان کے ساتھ نہیں، الگ کمرے میں رہو گی۔ سمینہ پریشان ہوگی، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا مگر تور خان کے آدمی انہیں دھکیلتے ہوئے آگے لے جا چکے تھے۔ سمینہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اس کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ تور خان نے اگرچہ گل رحمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوپہر 12 بجے تک سمینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس شخص کی زبان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ انتہائی نچلے درجے کا اور گھٹیا انسان ثابت ہوا تھا۔ سمینہ اپنی جگہ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کلا نما یہ مکان بہت بڑا تھا، اس کی دیواریں بھی کلے کی فصیل کی طرح اونچی اور مضبوط تھی۔ سامنے والے رخ پر گیٹ کے دائیں بائیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر 2 برجیاں نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ برجیاں محافظوں کے لیے بنائی گئی ہوں گی، اور یقیناً اس مکان کے پچھلی طرف کی فصیل پر بھی ایسی ہی برجیاں ہوں گی۔ مکان کا صحن بہت وسیع و عریض تھا۔ دائیں طرف آخر میں فصیل کے قریب چھوٹے چھوٹے کئی کمرے بنے ہوئے تھے، وہ استبل تھے۔ 1-2 کمروں میں گھوڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا اور سنہری دھوپ چمکنے لگی تھی۔ اس کلا نما مکان کے پچھلی طرف عمودی چٹان تھی۔ سمینہ کے خیال میں یہ قلعہ ہر لحاظ سے محفوظ تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس قلعے میں اس کی حفاظت ہو سکے گی۔ چلو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تور خان کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس کے ساتھ ہی مکان کے اندر داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ تور خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمینہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں خود چل رہی ہوں۔ وہ اولے سے غرائی،
تور خان نے ہلکا سا کہکا لگایا، میں نے گل رحمان کو 12 بجے تک کا وقت دیا ہے، لیکن مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں کہ 12 بجے تک صبر کر سکوں گا یا نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سمینہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ مکان میں داخل ہو گئے اور پھر کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے میں آ گئے۔ خاصا وسیع و عریض کمرہ تھا، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، ریشمی گلاب والے گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی مشرق کے رخ پر تھی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ دھوپ اس کھڑکی کے راستے کمرے کے وسط تک پہنچ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جائے گا کمرے سے دھوپ ختم ہو جائے گی۔ تم ادھر آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھیجتا ہوں، تور خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ سمینہ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ دروازے کو باہر سے کنڈا لگا دیا گیا تھا اور وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ پر کھڑی کمرے میں چاروں طرف دیکھتی رہی۔ پتھر کی دیواریں اور چھت خاصی اونچی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے شہر سے نکلتے ہی اسے دور ایک اجنبی دیش میں اس طرح قیدی بن کر کسی قلعے میں رہنا پڑے گا۔ وہ اس وقت کو کوت رہی تھی جب اس نے شارق کے ساتھ اس مہم پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دفعتاً سمینہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی دائیں ٹانگ کی پتلون کا پائنچہ اٹھا دیا۔ پنڈلی پر فیتے سے ایک خنجر بندھا ہوا تھا۔ یہ خنجر بستی سے روانہ ہونے سے پہلے مہراب خان کی بیٹی نے اسے دیا تھا اور اب اس خنجر سے کام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ فیصلہ تو اس نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گی، لیکن تور خان کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ اس نے خنجر کو ہولے سے تھپتھپایا اور پائنچہ نیچے کر دیا اور کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے وسیع و عریض لان تھا۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس بے ترتیب اور کئی جگہوں سے سوکھی ہوئی تھی۔ لان کی دوسری طرف تور خان کا ایک آدمی کندھے پر رائفل اٹھائے ٹہل رہا تھا۔ سمینہ کو اس کمرے میں بند ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور تور خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایلومینیم کی چھوٹی کیتلی تھی جو دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی، ایک مگا تھا جس کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا اور ایک پلیٹ میں تلا ہوا خشک گوشت تھا اور ایک تلا ہوا نان تھا۔ تور خان نے وہ چیزیں قالین پر رکھ دی اور سمینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمینہ کو اس کی نظریں اپنے جسم پر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم یہ ناشتہ کر لو اور پھر آرام کرو، 12 بجے کے بعد تم سے بات کرے گا، تور خان نے کہا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ سمینہ کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑی رہی، پھر قالین پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تلے ہوئے گوشت میں ہلکی سی باس تھی لیکن ذائقہ برا نہیں تھا۔ کیتلی میں قہوہ بھی خوش ذائقہ تھا جس میں الائچی کی خوشبو تھی۔ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ کچھ سوچنے سمجھنے اور مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جسم میں طاقت ہو، اور طاقت کھائے پیے بغیر نہیں آ سکتی تھی۔ ناشتہ کے کچھ ہی دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ پہلے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید کھانے میں کچھ ملا دیا گیا تھا، لیکن اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا گیا۔ وہ رات بھر جاگی تھی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کیا تھا۔ تھکن اور نیند کا غلبہ فطری بات تھی۔ سمینہ نے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے اوپر والے حصے میں زنجیر نما کنڈا موجود تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح قابل اعتماد نہیں تھا۔ اس نے دل کی تسلی کے لیے کنڈا لگا دیا اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جاگتے رہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ملا کر وہ قالین پر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی لیکن اس کے باوجود وہ کچھ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ یہ شاید اس کا لاشعور تھا جو نیند میں بھی اسے بے چین کیے ہوئے تھا، اور پھر دفعتاً اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے جسم کو ٹھٹول رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ تور خان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تور خان کے ہونٹوں پر بڑی مکروہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ سمینہ نے تور خان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور خود بھی ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ اس کے بدے ہونٹوں پر بدستور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سمینہ کے دماغ میں بھی اب سنسناہٹ ہو رہی تھی اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ 3-4 انچ کے قریب کھلا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے دروازے کو اندر سے زنجیر والا کنڈا لگا دیا تھا، لیکن باہر سے یہ کنڈا کس طرح کھول لیا گیا تھا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ زنجیر کی وجہ سے دروازے کے پٹ ذرا ڈھیلے رہ جاتے تھے، باہر سے دھکیلنے سے ان میں ذرا سا خلا پیدا ہو جاتا تھا، اور تور خان جیسے شخص کے لیے دروازہ کھولنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ تور خان بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمینہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دوپہر ہو چکی ہے اور تور خان اور گل رحمان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اور تور خان موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آ گیا۔ میرے قریب مت آنا، سمینہ بدسور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تور خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے تو ہم کو پاگل کر دیا ہے۔ ہم نے گل رحمان کو 12 بجے تک کا مہلت دیا تھا، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، مگر ہم صبر نہیں کر سکتا۔ ہم کو معلوم ہے کہ گل رحمان ہمارا بات نہیں مانے گا، اس لیے ہم انتظار نہیں کرے گا۔ تم انکار مت کرو، ہم تم کو بہت کچھ دے گا۔ بند کرو یہ بکواس، سمینہ چیخی۔ اس کا خیال درست نکلا، تور خان واقعی قابل اعتماد آدمی نہیں تھا۔
वो अपनी दी हुई मोहलत पूरी होने से पहले ही वादा खिलाफी कर रहा था। समीना पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। तूर खान उसे 2 कदम के फासले पर रुक गया और दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाते हुए बोला, जिद मत करो, हम तुमको जबरदस्ती भी पकड़ लेगा, जिद क्यों करता है। समीना कुछ कहने की बजाय दीवार के साथ एक तरफ सिरकने लगी। तूर खान ने उस पर छलांग लगा दी। समीना तेजी से एक तरफ हटी और छलांग लगाकर खिड़की के करीब पहुंच गई। इसने एक लम्हे को बाहर देखा। तेज चमकती हुई धूप में कोई भी रूह दिखाई नहीं दिया था। इसने चीखना शुरू कर दिया, हालांकि वो जानती थी कोई इसकी मदद को नहीं आएगा। शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, आराम से मेरे पास आ जाओ, तूर खान बोला और फिर उसने अचानक ही समीना पर छलांग लगा दी। समीना झुकाई देकर निकल गई, लेकिन तूर खान ने अपना पैर आगे कर दिया। समीना की टांग उसके पैर में उलझी और वो लड़खड़ा कर गिर गई। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तूर खान ने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। समीना अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचलने लगी। वो चीख भी रही थी, लेकिन तूर खान ने ठीक ही कहा था कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा। समीना एक मर्तबा अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गई और वे एक बार फिर दीवार से जा लगी। तूर खान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में हवस की चमक नुमाया थी। समीना ने झुकाई देकर निकलना चाहा, मगर तूर खान के काबू में आ गई। समीना बेबसी से फड़फड़ाने लगी, लेकिन दाएं टांग को समेटने की कोशिश कर रही थी और मिलाकर अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। इसने पाइंचा ऊपर समेटकर पिडली के साथ बंधा हुआ खंजर खींच लिया। दस्ते पर मजबूती से हाथ जमाने के बाद इसने बड़ी फुर्ती से हाथ सामने लाकर तूर खान पर वार कर दिया। ऐन आखिरी लम्हे तूर खान को खतरे का एहसास हो गया। वो बड़ी तेजी से पीछे हटा। खंजर उसके कंधे पर लगा। उसके मुंह से करा निकली और फिर वो पश्तों में माँ बहन की गालियां बकने लगा। मौके से फायदा उठाते हुए समीना ने उसे पीछे धकेल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर तूर खान की राइफल की तरफ छलांग लगा दी। तूर खान ने उसका मकसद समझते उसे रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। राइफल समीना के हाथ में आ गई। इसने खंजर कमरे के कोने में उछाल दिया और राइफल को दोनों हाथों में संभाल लिया। राइफल का सेफ्टी केज हटा हुआ था। तूर खान गालियां बकता उसकी तरफ बढ़ा। समीना ने राइफल का रुख नीचे करके ट्राई कर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और गोली तूर खान के पैरों के करीब लगी। वो एक झटके से रुक गया। उसके मुंह से निकलने वाली गालियों की रफ्तार तेज हो गई थी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में लगेगी, समीना गुर्राई। तूर खान वहीं रुक गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए भेड़िए की तरह गुर्राया। तुम्हारा ख्याल है कि तुम एक राइफल के आसरे पर यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो जाओगी? इस कमरे से निकलते ही तुम्हारा जिस्म छिलनी हो जाएगा। इस कले की तारीख बताती है कि कोई कैदी आज तक यहाँ से जिंदा नहीं निकला, लेकिन आज कले की ये तारीखी रवायत टूट जाएगी, समीना ने जवाब दिया। आज ना सिर्फ मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगी बल्कि अपने साथियों को भी साथ ले जाऊंगी। तूर खान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से करासी निकल कर रह गई। कंधे पर समीना के खंजर से लगने वाला जख्म अगरचे ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उससे खून रिस रहा था और तकलीफ थी। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि यहाँ से निकल सकोगी, तूर खान बोला। उसी लम्हे रायदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। रायदारी में दौड़ने वाले कम अज कम 2 अफराद थे और वो यकीनन फायर की आवाज सुन कर आए थे। समीना ने बड़ी फुर्ती से अपना खंजर उठा लिया और तूर खान के पीछे पहुंचकर राइफल की नाल उसकी पूंछ से लगा दी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म में सुराख कर दूंगी, वो गुर्राई। ठीक उसी लम्हे दरवाजा धड़ से खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथ में राइफलें थी। क्या हुआ खान, ये फायर की आवाज? वो आदमी अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। तूर खान को राइफल की दर्द पर देखकर उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात उभर आए। उसने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक औरत उसके खान को इस तरह बेबस कर देगी। उन दोनों आदमियों ने राइफलें तान ली, लेकिन समीना तूर खान के पीछे थी और वो इसका निशाना नहीं ले सकते थे। इन दोनों से कहो कि राइफलें दरवाजे के बाहर रायदारी में फेंक कर कमरे के अंदर आ जाएं। समीना ने तूर खान की पुश्त पर राइफल का दबाव डालते हुए कहा। तुम बचकर नहीं जा सकोगी, तूर खान गुर्राया। मैंने जो कहा है वो करो, समीना भी गुर्राई, वरना टाइगर दबा दूंगी। तूर खान ने पश्तो जबान में अपने आदमियों से कुछ कहा। उनके चेहरों पर हैरत बढ़ गई। उन्हें शायद अपनी समात पर यकीन नहीं आया। इनसे कहो राइफलें फेंक दे, समीना फिर गुर्राई। इसने राइफल का दबाव कुछ बढ़ा दिया था। इस मर्तबा तूर खान ने अपने आदमियों से बात की तो उसके लहजे में गुस्सा था। उन दोनों ने राइफलें दरवाजे के बाहर रायदारी में फेंक दी और कमरे में आ गए। इनसे कहो दीवार की तरफ मुंह करके दोनों हाथ दीवार से लगाकर खड़े हो जाएं, समीना ने तूर खान को हुक्म दिया। तूर खान ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए समीना के ये हुक्म दोहरा दिया। वो दोनों खूनख्वार नजरों से समीना की तरफ देखते हुए सामने वाली दीवार के करीब पहुंच गए और दोनों हाथ सर से जरा ऊपर दीवार के साथ लगाकर खड़े हो गए। तुम भी हाथ सर से ऊपर उठा लो और कमरे से बाहर निकलो, समीना ने तूर खान को मुखातिब करते हुए कहा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बिला दरीक गोली चला दूंगी। तूर खान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रायदारी में पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया।
وہ راہداری میں پڑی ہوئی رائفل اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس قسم کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ تیار تھی۔ اسے پہلے ہی امید تھی کہ تور خان ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ تور خان جیسے ہی جھکا، سمینہ نے بڑی پھرتی سے اس کے کولوں پر زوردار لات رسید کر دی۔ تور خان کراتا ہوا آگے گرا، لیکن اس کا ہاتھ ایک رائفل پر پڑ گیا۔ سمینہ نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ اس نے اگرچہ بے تکا فائر کیا تھا، لیکن گولی تور خان کی ہاتھ پر لگی اور ہاتھ میں سوراخ کرتی ہوئی فرش سے ٹکرا کر سامنے والی دیوار پر لگی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی تور خان کی چیخ بھی فضا میں گونج اٹھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، سمینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور بڑی احتیاط سے جھک کر اس نے زمین پر پڑی ہوئی دونوں رائفلیں اٹھا کر کندھے پر لٹکا لی اور اپنی رائفل تانتے ہوئے بولی، اب تم اس کمرے تک میری رہنمائی کرو گے جہاں گل رحمان اور میرے ساتھی قید ہیں۔ تور خان گالیاں بک رہا تھا، لیکن اس نے سمینہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ وہ بھی 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی رائفل سنبھالے راہداری میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ رائفل سیدھی کرتا، سمینہ نے گولی چلا دی۔ گولی نے اس شخص کی کھوپڑی اڑا دی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تور خان کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ سمینہ کی طرف جھپٹا، مگر سمینہ نے بلا توقف فائر کر دیا۔ اس مرتبہ گولی تور خان کے دائیں پیر پر لگی اور قمیض کی آستین چھینتی ہوئی نکل گئی۔ گولی چلانے کے ساتھ ہی سمینہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی غلط حرکت مت کرنا، سمینہ نے کہا۔ اب تم خاموشی سے مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں میرے ساتھی قید ہیں۔ اس مرتبہ واقعی تور خان نے کوئی غلط حرکت نہیں کی اور سمینہ کے آگے آگے چلنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے مسلسل خون ٹپک رہا تھا اور کندھے کے زخم سے بھی خون رس رہا تھا، جس سے کندھے کے قریب اس کی قمیض سرخ ہو رہی تھی۔ ایک راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو تور خان نے چیخ کر کہا کہ جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، نہیں اپنے آدمیوں سے کہو کہ مکان سے نکل کر باہر گھاس پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی رائفلیں مکان کے اندر ہی چھوڑ دیں، سمینہ نے تور خان سے کہا۔ تور خان نے چیخ کر اس کا یہ حکم اپنے آدمیوں تک پہنچا دیا۔ تور خان، دائیں طرف سے راہداری سے ایک گونجی ہوئی آواز سنائی دی، تم کہاں ہو اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، تور خان نے جواب دیا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چلو آگے بڑھو، سمینہ نے رائفل سے تور خان کو ٹھوکا دیا۔ تور خان مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ یہ کمرہ غالباً باقاعدہ قید خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے دروازے کے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹا سا روشن دان سا بنا ہوا تھا، جس میں آئینی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ دروازہ خاصا باری تھا، باہر کی طرف سے ایک مضبوط اور موٹا کنڈا لگا ہوا تھا۔ اس کنڈے میں تالا نہیں تھا۔ وہ لوگ اس کمرے میں ہیں، تور خان نے اشارہ کیا۔ دروازہ کھولو، سمینہ نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تور خان جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، سمینہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسے اچانک ہی خیال آیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ تور خان نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے سامنے اس کے ساتھی موجود تھے۔ سمینہ کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو گل رحمان وغیرہ پریشان ہو گئے، لیکن اس کے ہاتھ میں رائفل اور زخمی تور خان کو دیکھ کر انہیں صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ گل رحمان دوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تور خان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمینہ کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بے غیرت، نمک حرام! گل رحمان نے چیختے ہوئے تور خان کے منہ پر زوردار گھونسا جڑ دیا۔ تم نے مہمانوں کی توہین کی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑا جائے۔ اس نے جھپٹ کر سمینہ سے رائفل چھین لی۔ تور خان کے چہرے پر پہلی مرتبہ خوف کے تاثرات ابھرے تھے۔ جبڑے پر گھونسا کھا کر وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن گل رحمان نے رائفل کی نال اس کی طرف اٹھا کر ٹرائگر دبا دیا اور کئی گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ شارق وغیرہ بھی دوڑ کر کمرے سے نکل آئے۔ سمینہ نے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل اتار کر ایک بادت خان اور دوسری شارق کی طرف بڑھا دی۔ یہ رائفل تم اپنے پاس رکھو، مجھے معلوم ہے انہوں نے ہماری رائفلیں کہاں رکھی تھی۔ شارق نے وہ رائفل سمینہ کو لوٹا دی اور دوڑ کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کے دروازے کا بھی باہر سے کنڈا لگا ہوا تھا۔ وہ کنڈا کھول کر اندر داخل ہو گیا اور رائفلیں اٹھا کر باہر لے آیا۔ سب نے اپنی اپنی رائفلیں لے لی۔ اب ان کے پاس 3 رائفلیں فالتو ہو گئی تھی۔ گل رحمان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تور خان کو قتل کر دینے کے بعد بھی اسے سکون نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سمینہ کی طرف دیکھا اور اپنی واسکٹ اتار کر اس کی طرف اچھال دی۔ ابھی تم یہ پہن لو، پھر تمہارے کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ سمینہ نے واسکٹ پہن کر سامنے کے بٹن بند کر لیے۔ ٹھیک اسی وقت مکان میں کسی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ تور خان کے ساتھی تھے جو فائرنگ کرتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ اس طرف سے نکل جاؤ۔ گل رحمان نے دائیں راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ بادت خان، تم ان لوگوں کو لے کر پہاڑی والے راستے پر پہنچو، اور نجیب اللہ شارق، تم میرے ساتھ آؤ۔ بادت خان نولکا اور سمینہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اڑ گئے تھے۔
अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। मैं तुम दोनों को बाजिद खान के साथ इसलिए भेज रहा हूँ कि तूर खान के आदमी को पिछली तरफ से भागने का मौका ना मिल सके। तुम लोग उन्हें रोकोगे भी, और याद रखो किसी को जिंदा बचकर निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। गुल रहमान ने कहा। बात इनकी समझ में आ गई। वो दोनों बाजिद खान के साथ रायदारी में दौड़ने लगे। दूसरी रायदारी के इख्तिताम पर एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। ये पत्थर की दीवार थी और गालबन किसी चट्टान का एक हिस्सा थी जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। बाजिद खान ने कुंडा खोल दिया। दूसरी तरफ चट्टान में एक तंग सी दरार थी जिसमें पत्थर काट कर सीढ़ियां सी बना दी गई थी। ये दरार मुसलसल ऊपर की तरफ चली गई थी। वो दरार में दाखिल हो गए। बाजिद खान आगे था, उसके पीछे नौलखा और आखिर में समीना। चट्टानी सीढ़ियां चढ़ते हुए नौलखा बुरी तरह हाँफने लगा। समीना उसे मुसलसल धकेल रही थी। बिलाकर वो दरार से निकलकर एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। समीना को ये जानकर हैरत हुई कि वो इस मकान से तकरीबन 50 फुट ऊपर चट्टान पर पहुंच चुके थे। वहां से कला नुमा वो मकान और उसका वसी व अरीज सहन और सामने का गेट साफ नजर आ रहा था। नौलखा भाई, तुम इधर रुक जाओ। अगर कोई सामने वाले गेट से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। और समीना बीबी, तुम मेरे साथ आओ, बाजिद खान ने कहा। नौलखा वहीं चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया और समीना बाजिद खान के साथ चलने लगी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करके वो रुक गए। यहाँ से वो छोटा गेट साफ नजर आ रहा था जो मकान के अकब में वाकई एक चट्टानी दीवार में बना हुआ था। उस गेट के दूसरी तरफ तकरीबन अमूदी ढलान थी और एक तंग सा रास्ता नशेब में दरिया की तरफ चला गया था। वो दोनों चट्टान पर मुख्तलिफ जगहों पर घात लगाकर बैठ गए। तूर खान के आदमियों में से अगर कोई जिंदा बच गया तो उस रास्ते से फरार होने की कोशिश करेगा। बाजिद खान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, अगर कोई इस तरफ आया तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीचे मकान में फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी जो तकरीबन निस्फ घंटे तक जारी रही और बिलाकर खामोशी छा गई। लेकिन उन लोगों ने अपनी पोजीशनें नहीं छोड़ी। 15 मिनट और गुजर गए और फिर नजीबुल्लाह की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। समीना ने मुड़कर देखा। नजीबुल्लाह नौलखा के करीब खड़ा था और उन्हें वापस आने का इशारा कर रहा था। वो दोनों अपनी जगह से उठकर वापस आ गए। समीना ने बास्केट के बटन ऊपर तक बंद कर रखे थे और वो कुछ अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। इसने कभी तंग गिरेबान की कमीज नहीं पहनी थी। वो उसी दरवाजे वाले रास्ते से होते हुए मकान में वापस आ गए। तूर खान की लाश उसी जगह पड़ी थी जहां गुल रहमान ने उसे गोलियों से छीलनी किया था। एक लाश उससे अगली रायदारी पर पड़ी थी और फिर समीना ने घूम फिर कर देख लिया कि तूर खान का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा था। उन सब की लाशें इधर उधर बिखरी हुई थी। गुल रहमान समीना को एक कमरे में ले गया। यहाँ भी कालीन बिछा हुआ था जिस पर गाव तकिए लगे हुए थे। एक दीवार में 2 अलमारियां बनी हुई थी। उस अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं। गुल रहमान ने एक अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम कपड़े बदल लो, हम इतनी देर में लाशें ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद खाने का बंदोबस्त करेंगे और फिर बातें भी होंगी। शारिक भी साथ ही था। वो भी गुल रहमान के साथ बाहर निकल गया। समीना ने दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी खोल ली और उसे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उस अलमारी में कई रूसी फौजी वर्दियां हैंगरों पर टंगी हुई थी। एक शर्ट पर कर्नल के ओहदे के निशान लगे हुए थे और वो कमीज समीना को बिल्कुल फिट आई थी। इसने वही वर्दी पहन ली। पतलून भी बिल्कुल ठीक आई थी। समीना ने रूसी फौज और अफगान मुजाहिदीन की जंग के बारे में अखबारात में बहुत कुछ पढ़ा था और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी अफगानिस्तान जाएगी और रूसी फौज के किसी कर्नल की वर्दी पहनेगी। इसने अपना खंजर भी साफ करके पिंडली के साथ बांध लिया। चंद मिनट बाद जब वो कमरे से निकली तो इधर उधर बिखरी हुई तमाम लाशें उठाई जा चुकी थी। वो मकान से बाहर आ गई। चेन में दाईं तरफ दीवार के करीब लोग जमा थे। समीना भी वहां पहुंच गई। नजीबुल्लाह और बाजिद खान गड्ढा खोद रहे थे। करीब ही एक तरफ तूर खान और उसके साथियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। गड्ढा खासा बड़ा और गहरा था। लाशों को गड्ढे में डालकर बट्टी डाल दी गई। वो लोग मकान में वापस आ गए। गुल रहमान अपने आदमियों को लेकर किचन में चला गया और समीना शारिक और नौलखा को लेकर उसी कमरे में आ गई जहां इसने कपड़े बदले थे। इस वर्दी में तो तुम वाकई रूसी फौज की कर्नल लगती हो, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। मैं किसी कर्नल से कम तो नहीं हूँ, समीना मुस्कुराई। तुम वाकई किसी फौजी की तरह बहादुर हो, शारिक ने कहा। लेकिन ये तो बताओ कि वाकया क्या हुआ था? तूर खान जैसा आदमी तुम्हारे हाथ कैसे लगा? वो बहुत ही घटिया आदमी था, समीना ने कहा। चंद में खामोश रही, फिर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, अगर मेहराब खान की बेटी का दिया हुआ ये खंजर मेरे पास ना होता तो आज मैं अपने आप को नहीं बचा सकती थी। इसने पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल कर दिखाया। समीना और शारिक बातें करते रहे और नौलखा गाँव तकी से टेक लगाए ऊँग रहा था। तकरीबन 3 बजे गुल रहमान ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। नौलखे को जगा दिया गया और वो लोग उठकर दूसरे कमरे में आ गए जहां कालीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था और खाना लगा हुआ था। तला हुआ बकरे का खुश्क गोश्त, मोटी मोटी रोटियां और 1-2 और चीजें थी जो गोश्त से तैयार की गई थी। समीना को इस वक्त खाना पहले से ज्यादा लजीज लगा। इसने खूब पेट भर कर खाना खाया। दूसरों ने भी खूब सेर होकर खाया।
کھانے کے بعد کہوے کا دور چلا۔ سمینہ کو گل رحمان کے سامنے بھی اپنی کہانی دہرانی پڑی۔ طور خان اور اس کے آدمیوں کے قتل سے ان کے قبیلے سے تمہاری دشمنی تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ نولکھے نے گل رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری دشمنیاں تو نسل در نسل چلتی ہیں، لیکن گل رحمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن جب طور خان کے قبیلے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہ کس وجہ سے مارا گیا ہے تو وہ لوگ بھی اس سے نفرت کریں گے۔ ہم پٹھانوں میں مہمانوں کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی میرا جانی دشمن میرے مکان پر حملہ کر دے اور اسے پتا چل جائے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے تو وہ مہمان کو کوئی گزند نہیں پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ طور خان بہت بے غیرت تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس پر میں شرمندہ ہوں اور سمینہ بی بی سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا اسے مل گئی ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، سمینہ نے کہا۔ بہرحال شارق نے کہا، اب یہ قصہ بھی تمام ہوا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب کیا پروگرام ہے۔ کل کسی وقت ملک فیروز یہاں آئے گا، گل رحمان نے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ طور خان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر کل فیروز خان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا تو اس پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ ملک فیروز کون ہے؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پلندر خان کا خاص آدمی ہے جو ہمیں پلندر خان کے پاس لے جائے گا۔ مال ہمیں پلندر خان ہی سے وصول کرنا ہوگا، گل رحمان نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور آگے جانا ہوگا، سمینہ بولی۔ ہمارے یہ سفر کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ شاید تم پچھلے واقعات کی وجہ سے اس سفر سے اکتا گئی ہو، گل رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی اور مجھے یقین ہے کہ اب تم اس سفر سے پوری طرح لطف اندوز ہوگی۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ سمینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری منزل صوبہ لوگر میں قابل غزنی شہرہ پر واقع سید آباد نامی وہ چھوٹا سا شہر ہے جہاں پلندر خان ہمارا منتظر ہے۔ دریائے لوگر کی وادی کو افغانستان کی حسین ترین وادی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سر بفلک پہاڑ بھی ہیں، میلوں تک پھیلی ہوئی زرخیز وادیاں بھی اور گنگناتی ہوئی ندیاں، چشمے اور دریا بھی۔ تمہیں اس سفر میں بوریت نہیں ہوگی۔ کتنے گھنٹے کا سفر ہوگا؟ سمینہ نے پوچھا۔ گھنٹے نہیں، دن، گل رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے 2 یا 3 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ 2-3 دن؟ سمینہ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ نولکھا اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، 2-3 دن کا سن کر وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ او بھائی گل رحمان، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم ہمیں سفر میں ہی خرچ کر دو گے۔ یہی تو زندگی ہے 9 لاکھ کا بھائی، گل رحمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ میں تم لوگوں کو اس قلعے کی سیر کراؤں۔ روسیوں کے خلاف جنگ میں یہ قلعہ مجاہدین کی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ تم اس کی تاریخ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہ قلعہ تم نے بنوایا ہے؟ نولکھے کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ یہ قلعہ میں نے تو نہیں بنوایا، لیکن اس کے نقشے سے اس طرح واقف ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی لکیروں سے۔ آؤ میں تم لوگوں کو دکھاؤں، گل رحمان کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے اور گل رحمان انہیں مختلف رائیداریوں اور کمروں میں گھماتا ہوا اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں بتانے لگا۔ باہر سے وہ مکان بظاہر چھوٹا لگتا تھا، لیکن گھوم پھر کر دیکھنے سے پتا چلا کہ واقعی قلعے کی طرح وسیع و عریض تھا۔ اس کا سین اتنا بڑا تھا کہ اس میں 300-400 افراد کی رہائش کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ مکان کی پچھلی طرف پہاڑی کے دامن میں بھی کچھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں بھی گل رحمان نے بتایا کہ ان کمروں کو اناج کے گوداموں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مکان کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ بھی تھا۔ گل رحمان نے انہیں وہ تہہ خانہ بھی دکھایا۔ گل رحمان کے کہنے کے مطابق روسی فوج سے لڑائی کے دوران یہ قلعہ افغان مجاہدین کی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز رہا تھا۔ یہاں سے کابل کی طرف مجاہدین کو گولہ بارود اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی تھی۔ پاکستان آنے والے افغان مہاجرین کے بیشتر قافلے یہی راستہ استعمال کرتے تھے اور روسی فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹران کا تعاقب کرتے ہوئے بعض اوقات پاکستان کی سرحد میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ پاکستانی بستیوں پر بھی میزائل پھینکے تھے جن سے جانی و مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس قلعے میں مقیم مجاہدین روسی گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مزاحمت بھی کرتے تھے۔ سمینہ نے اپنے کمرے کی اس سلواری میں بہت سی روسی فوجی وردیاں دیکھی تھی۔ ان کے بارے میں گل رحمان نے بتایا کہ اس قلعے میں مقیم افغان مجاہدین روسی فوجیوں کے کیمپوں پر حملے کرتے اور مال غنیمت اس قلعے میں جمع کیا جاتا، جن میں خوراک کے ذخیرے، گولہ بارود کے علاوہ فوجی وردیاں بھی شامل ہوتی تھی۔ بعد میں یہ چیزیں مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی۔ جب وہ قلعے کی سیر کر کے گھاس کے میدان میں آئے تو 5:30 بج چکے تھے۔ وہ لوگ گھاس پر ہی بیٹھ گئے۔ نجیب اللہ ان سب کے لیے قہوہ بنا کر لے آیا اور قہوے کی چسکیوں کے دوران بھی گل رحمان انہیں افغان مجاہدین کے کارناموں کے بارے میں بتاتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ لوگ ایک کمرے میں آ گئے۔ یہاں بجلی نہیں تھی، روشنی کے لیے مشعلیں استعمال ہو رہی تھی جن میں جانوروں کی چربی استعمال ہوتی تھی۔ کمروں کی دیواروں میں مشعلوں کے لیے باقاعدہ اسٹینڈ بنے ہوئے تھے جن کے اوپر چمنی نما پائپ لگے ہوئے تھے۔ دھواں ان چمنیوں کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ اس طرح کمروں میں نہ تو چربی کے جلنے کی بو پھیلتی تھی اور نہ ہی دھواں۔ رات کا کھانا 8 بجے سے پہلے ہی کھا لیا گیا۔ طور خان اور اس کے ساتھیوں کا قصہ تمام ہو جانے کے بعد اگرچہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن گل رحمان نے اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی قلعے کے گیٹ پر لگا دی۔
سمینہ، شارق اور نو لکھا ایک کمرے میں تھے اور گل رحمان بازی خان کے ساتھ دوسرے کمرے میں نجیب اللہ گیٹ پر جا چکا تھا۔ وہ تینوں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ نو لکھا جلدی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ کمرے میں اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ شارق اپنی جگہ سے اٹھ کر سمینہ کے قریب آ گیا اور وہ دیر تک سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اور بلا کر وہ بھی نیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ رات کے آخری پہر سمینہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں مشعل کی روشنی تھی۔ شارق اور نو لکھا گہری نیند میں تھے۔ نو لکھا کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ سمینہ کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھ کیوں کھل گئی تھی۔